تو فرمایا العشق نار یحرک ما سوى المحبوب، وہ عشق تو ایک ایسی آگ ہے کہ جو محبوب کے سوا ہر شے کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ بندہ سوتے ہوئے بھی محبوب کی یادوں میں گم رہتا ہے، بندہ جب جاگ رہا ہو تو محبوب کے جلووں میں کھویا ہوتا ہے، اسے تو اپنی ہوش ہی نہیں رہتی۔ کہتے ہیں العشق نار، عشق ایک ایسی آگ ہے یحرک ما سوى المحبوب، جو محبوب کے علاوہ ہر ایک چیز کو بھول جانے کا تقاضا کرتی ہے۔ تو یہاں پہ نا لوگ محبت اور عشق کو ایک چیز سمجھتے ہیں، لیکن ان کے درمیان بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ محبت یہ ہے کہ جب آپ کو کسی سے لامسا محبت ہو جائے، جب آپ کسی سے پیار کریں، جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، کوئی اچھا لگنے لگے، تو محبت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا بھی خیال رہتا ہے اور جس محبوب سے آپ کو محبت ہوئی ہے اس کا بھی خیال رہتا ہے، اپنا بھی خیال رہتا ہے، اپنی بھی ہوش ہوتی ہے اور محبوب کے ناز بھی اٹھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عشق کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ جب عشق کسی کو ہو جاتا ہے نا، جب عشق کسی کو کسی سے ہو جاتا ہے، پھر اپنی ہوش نہیں رہتی، ہر وقت یار ہی یار نظر آتا، پھر یار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں عشق بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہمیں اور بھی خیال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر عشق نہیں ہے۔ تو عشق میں کوئی چیز اور نظر نہیں آتی۔ وہ آپ نے مجنوں اور لیلا کا عشق نہیں سنا؟ ہم تو کہتے ہیں نا کہ اس عشق میں یہ ہے کہ وہ انسان کو انسان سے عشق تھا، لیکن ذرا رومی کو پڑھیے، سرمد کو پڑھیے، زکریا کو پڑھیے، میر خسرو کو پڑھیے، وہ لوگ صوفیہ ہیں اور عشق کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کو عشق ہوا ہے نا، وہ جو ان کے اندر بستا ہے نا، اس سے عشق ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو لیلا لیل سے ہے اور لیلا رنگ کی کالی تھی، لیکن مجنوں کیس بڑا حسین آدمی تھا، بڑا خوبصورت تھا، ٹھیک ہے، لڑکیاں اس میں مرا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجنوں جو کسی کی طرف نگاہ نہیں تھا اٹھاتا، کیونکہ اس کی نگاہوں میں لیلا کا جلوہ بستا تھا۔ تو وہ جا رہا تھا نا تو کتے کے پاؤں چومنے لگا۔ وہ بندوں نے کہا وہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ اس نے کہا کچھ نہ کہو، ہو سکتا ہے یہ کتا میری لیلا کی گلیوں میں پھر کے آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے قدم اس جگہ پر پڑے ہوں جہاں پہ میری لیلا کے قدم پڑے ہوں، تو میں اس کے قدم نہیں چوم رہا، میں بظاہر لیلا کے قدم چوم رہا ہوں، اس کے قدم اس جگہ پہ لگے ہیں جہاں پہ میری لیلا چلا کرتی ہے۔ تو مجنوں کو عشق ہوا لیلا سے تو ہر وقت لیلا لیلا کرتا ہے، مجنوں کو عشق ہوا لیلا سے تو ہر وقت لیلا لیلا کرتا ہے، میوال کو عشق ہوا سونی سے تو ہر وقت سونی سونی کرتا ہے، مرزا کو عشق ہوا صاحبہ سے تو ہر وقت صاحبہ صاحبہ کرتا ہے، سسی کو عشق ہوا پنو سے تو پنو ہر وقت سسی سسی کرتا ہے۔ ذرا سسی کا مجھے علامہ صاحب ایک بات یاد آ گئی، تو واقعہ یاد آ گیا، بڑا کمال کا واقعہ ہے، یقین مانے ایک مرتبہ نا اندر دل کو دہلا دینے والا بھی ہے اور عاشقوں کے لیے بڑا یہ نا ایک رہنما ثابت ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ حق، ان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، یہ اللہ کے بڑے ولی ہیں اور کشف قبور کے مالک تھے۔ تو بڑے کشف قبور کے مالک تھے، تو جا رہے تھے تو راستے میں ویرانے سے گزرے تو وہاں پہ دیکھا ایک قبر ہے، ایک قبر کو دیکھا تو وہیں پہ رکے، 3 مرتبہ سلام کہا، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، کوئی جواب نہ آیا، ساتھ مرید بھی تھے، چل پڑے۔ جب 2-3 جہاں پہ جانا تھا وہ واپس جب پلٹے نا تو مریدوں کو کہا چلو چلو ٹھیک ہے آگے چلو، تو مجھے ذرا کام ہے میں آتا ہوں۔ جب وہ مرید چلے گئے تو پھر اس کی قبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیکم۔ جب پہلی مرتبہ السلام علیکم کہا نا، اسی وقت قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا اہل المحرم۔ تو اب بڑے پریشان ہوئے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا، 2 دن پہلے میں نے تمہیں 3 مرتبہ سلام کہا، تم نے مجھے جواب تک نہ دیا، آج پہلی مرتبہ میں نے سلام کیا اور تم نے جواب دے دیا۔ تو وہ فرمانے لگے، جو قبر میں تھی، وہ فرمانے لگے کہ جب آپ پہلی مرتبہ آئے تھے نا تو آپ کے ساتھ غیر محرم کے لڑکے تھے، اور اب آپ میرے محرم راز ہیں، اب آپ میرے محرم راز ہے، تو محرم سے پردہ کیسا؟ تو اچھا انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے مجھے محرم اپنا مان ہی لیا ہے تو مجھے ایک بات کا جواب تو دے۔
اس نے کہا ہاں پوچھیں. تو وہ کہنے لگے اچھا جس کی خاطر تھلوں میں رل گئی، جس کی خاطر رسوائیاں برداشت کی، جس کی خاطر ذلتیں اٹھانی پڑی، جس کی خاطر تجھے ویرانوں میں برباد کیا گیا، رسوا کیا گیا، تو کیا جس کی خاطر تو نے تکلیفیں ذلتیں برداشت کی کیا وہ تجھے ملا بھی ہے؟ کیا اس کو پا بھی لیا ہے؟ تو وہ آگے سے اس نے جو جواب دیا تھا نا علامہ صاحب، یقین مانے وہ اگر انسان بیان کرے اس کیفیت کو محسوس کرے نا تو انسان جو ہے وہ ہوش میں نہیں آ سکتا. جب وہ سسی نے جواب دیا تھا نا وہ جواب بڑا کمال کا تھا، جس کو سن کر خواجہ بہاؤالدین حق جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، غش کھا کے گر گئے. اس طرح کا اس نے جواب دیا. تو وہ جواب بڑا قابل غور ہے. اس کی طرف میں ایک شعر میں اس کی طرف اشارہ کروں گا. تو وہ شاعر نے بڑا خوبصورت اس کی طرف نقشہ کھینچا. کہتا ہے محبت کی دنیا میں آباد ہو کر، محبت کی دنیا میں، غور کیجئے گا بڑا کمال کا شعر دے رہا ہوں. محبت کی دنیا میں آباد ہو کر، محبت کی دنیا میں آباد ہو کر تمہیں ہم نے پایا ہے برباد ہو کر. محبت کی دنیا میں آباد ہو کر تمہیں ہم نے پایا ہے برباد ہو کر، تمہیں ہم نے پایا ہے برباد ہو کر. خرامہ وہ زلف لہرا کے آیا، خرامہ وہ زلف، خرام ادھر کیا ٹہل ٹہل کے چلنا، خرامہ وہ زلف لہرا کے آئے میرے دل کو لوٹا پری زاد ہو کر، میرے دل کو لوٹا پری زاد ہو کر. پری ذات کہتے ہیں کہ ایسی صفتوں کا مالک کہ آپ نے پری کا سنا ہے نا، کہ کہتے ہیں سنا ہے آپ نے کہ وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے اپنے حسن و جمال کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے لوٹا نا اپنی نگاہوں میں نگاہیں ملا کر، تو وہ اس صورت میں بن کے آیا تھا کہ جس طرح ایک خوبصورت پری ہوتی ہے نا تو وہ جب کسی کی اس پہ نظر پڑتی ہے تو اس کے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. تو کہتا ہے وہ اس شکل میں بن کے آیا تھا اور میرے دل کو اس نے چھلنی کیا تھا. جب تک وہ مجھے ملا ہے مجھے کسی کی ہوش ہی نہیں. خرامہ وہ زلف لہرا کے آئے میرے دل کو لوٹا پری زاد ہو کر. ہر ایک ذرہ محمل نشیں ہے، ہنسی ہیں ہنسی ہیں سب سے ہنسی ہیں. ہر ایک ذرہ محمل نشیں ہے، ہنسی ہے ہنسی ہے سب سے ہنسی ہے، ہنسی ہے ہنسی ہیں سب سے ہنسی ہیں. لٹا جا رہا ہوں انہیں یاد ہو کر، تمہیں ہم نے پایا ہے برباد ہو کر. لٹا جا رہا ہوں انہیں یاد ہو کر، تمہیں ہم نے پایا ہے برباد ہو کر. اور آخری شعر دیکھیے گا کمال کا. کہتا ہے کرم بھی ہے ان کا ستم سے بھی بڑھ کر. ہم تو کہتے ہیں نا ستم اس نے کر دیا، بڑا برا کیا. وہ کہتا ہے جو وہ کرم کیا نا اس نے، جو میرے دل کو جلا کے راکھ کر دیا اپنے حسن سے. کہتا ہے کرم بھی ہے اس کا ستم سے بھی بڑھ کر، کرم بھی ہے ان کا ستم سے بھی بڑھ کر. میں ہوا فنا تجھے یاد ہو کر، میں ہوا فنا تجھے یاد ہو کر. تو پھر کیا کہتا ہے اجاڑ دے میرے دل کی دنیا، سکون کو میرے تباہ کر دے. اجاڑ دے میرے دل کی دنیا، سکون کو میرے تباہ کر دے. مگر یہی التجا ہے تجھ سے میری طرف ایک نگاہ کر دے. یہ پردہ داری ہے کیا تماشا مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ، یہ پردہ داری ہے کیا تماشا مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ. یہ پردہ داری ہے کیا تماشا مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ. تباہ کرنا اگر ہے مجھے نقاب اٹھا اور تباہ کر دے، اپنے جلوے دکھا اور تباہ کر دے. اگر تیرا ارادہ مجھے تباہ کرنے کی ہے تو اپنے جلوے دکھا. میں تو ویسے ہی جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تو اپنی ہوش ہی نہیں ہے. تو شاعر ان کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو یہ عشق کا مقام ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. یہ تھا ایک موٹا سا فرق عشق اور محبت میں. محبت میں جب آپ محبوب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اپنا بھی خیال رہتا ہے، اس کا بھی خیال رہتا ہے. لیکن عشق میں صرف اور صرف اپنا خیال نہیں، صرف اور صرف اپنے معشوق کا خیال رکھتا ہے، اپنی ذات کو بندہ بھول جاتا ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو وہ عشق عطا کرے کہ جو آپ کو اس ذات کے قریب کر دے کہ جس مقصد کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں. تو اللہ ہم سب کو عشق کی دولت سے منور فرمائے.